ہم نے قرآن مجید میں بتایا کہ اپنے اہل کے ساتھ آدمی ہوگا جنت میں، اور اگر اہل کے اعمال کم بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کمی پوری کر دے گا۔ میرے بچے میرے اہل ہیں، لیکن وہ بچہ بالغ ہو گیا، اپنے ایک باپ کی حیثیت سے اس کے بھی بچے ہوں گے، تو وہ یہ ساری کتنی نسلیں آپس میں مل کے ایک جگہ ہو جائیں گی کہ سبھی کی تسلی ہو جائے۔ جنت جو ہے نا وہ تو آپ بے فکر ہو جائیں، اگر خوش قسمت نکلے نا، اور یہ کئی پوچھتے اسی طرح چلتی ہیں، ہے تو ناممکن کہ جلدی لوگ بیٹھ جاتے ہیں، مگر ایسے اگر نکل آئے تو فکر مند نہ ہو۔ جنت ایک ہی جو اتنی بڑی ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا نا، ادنا ترین جنت، جس سے کم درجے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو تمنا کر، چاہنا کہ کچھ نہیں چاہتا۔ وہ بیچارہ اپنی سوچ کے مطابق سمجھے گا کہ زمین جو تھی نا مشرق سے مغرب تک یہ بڑی تھی، اس لیے ایک زمین مجھے مل جائے نا یہ بڑی بات۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک زمین اور ساتھ 9 زمینیں اور 10 زمینوں کا مالک وہی ہے جو ادنا ترین جنتی ہے۔ جو اعلیٰ ترین لوگ ہیں ان کا کیا اندازہ۔ اب یہ جن کی کھوپڑیاں خان صاحب تنگ تھی، ان کو سمجھانے کے لیے اسٹرانومی کا علم ہی آ گیا کہ تم جنت کے بارے میں حیران ہو رہے ہو، یہاں ایسے ایسے کرے ہیں، ایسے ایسے سیارے اور ستارے ہیں کہ زمین ان کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے ہمالیہ کے سامنے ریت کا ایک ذرہ، بہت دور ہے، وہ اتنی دور ہے کہ ابھی تک روشنی نہیں ان کی پہنچی، حالانکہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے لائٹ آتی ہے، اتنی دور ابھی نہیں آئی روشنی، وہ یہاں کب سے بنے، ارباں کروڑوں سال ہو۔ اس لیے کون جانتا کہ یہ ایکسپانڈنگ ورس جو جہان ہے لمبا چوڑا، کتنا لمبا چوڑا۔ اس لیے جنت میں بے فکر ہیں، سب کو اکٹھے کر لے گا نیک ہونے کی۔ دعا یہ کریں کہ بس اللہ تعالیٰ نا ان کو ہمارے ساتھ ملائے، اچھے ساتھی ہوں، ورنہ غم اور پچھتاوا ہی ہوگا۔ جو حدیث پاک میں قرآن پاک میں دعا سکھائی ہے اس کی طرف دھیان رکھنا چاہیے۔ رب هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا، اللہ اپنے رحمان کے بندوں کی صفتیں بیان کر رہا، میرے بندے وہ ہیں جن کو یہ بھی فکر ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں اپنی اولاد اور اپنی بیویوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کر، برا حشر نہ ان کا دیکھیں، یہ نیکوں گے۔ اور آگے جو ہے وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقیوں کا امام بنانا۔ اس سے کئی لوگوں نے نکال لیا کہ لوگ اقتدار کے حریص ہیں، چاہتے ہیں بڑے بڑے، نہیں، کہ میں جب وہاں کھڑا ہوں نا لائن میں تو میرے پیچھے جو قطار کھڑی ہو نیکوں کی، یہ تو اعلان نہ ہو جائے کہ یہ بدماش لے کر آ گیا، یہ تو نے تیار کیے ہیں بچے لڑکیاں بیوی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہی سمجھا رہا نا کہ ایمان والے جو ہے نا وہ دنیا میں بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں میرا بچہ غلط راستے پر نہ چل پڑے، ورنہ کیا انجام ہوگا۔ وقت نازک ہو۔ ایک نظم شاید کئی مرتبہ میں نے پہلے بھی دہرائی، 2-4 اشعار دہرا دوں نصیحت کے لیے کہ رمضان بھی آ رہا، وقت ختم ہو رہے ہیں، پتہ نہیں 6-7 دن رہتے ہیں، 10-12 دیکھیں گے بھی یہ نہیں، یہ بھی گارنٹی کوئی نہیں کہ ہم میں سے کوئی پہلے ہی بچھڑ جائے۔ اب ڈاکٹر صاحب ہمارے درمیان ہوتے تھے، ان کا بیٹا شاید بیٹھا ہے، کیسے ہمارے اچھے ساتھی تھے، رونق تھی محفل کی، اب بچھڑ گئے، نہیں رمضانوں نے دیکھا۔ اسی لیے دعا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی کہ اللہم لا تجعل آخر لحظ من صیامنا، اے اللہ اس رمضان کے یہ روزے میرے آخری روزے نہ ہوں، پھر موقع دینا، وین جلتا ہوں، اور اگر اس کو تو نے آخری میرے مقرر کر دیا فجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما، تو پھر مجھے ان میں کر دے جن پر رحم ہو گیا، محروم اور بد نصیبوں میں نہ کر۔ یہ آخری چارہ کہ اگر یہ آخری ہیں تو پھر مرحوم کر دے، رحم کر دے، محروم تو نہ دے۔ تو وقت تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دلا امروز کارے کن، اگر فارسی لوگ جانتے ہیں پھر پتہ چلے مزہ، ترجمے سے کیا رہا، دلا امروز کارے کن کے فردا رستگار آئے، اے دل ایسے کام کر کہ کل کو اللہ کی عدالت میں تو نجات پا جائے، چھٹکارا ہو جائے، کہ فردا رستگار آئی بدی ہے بیشتر کر دی نہ باشدی نظام آئی۔ ہر وقت گناہ کر رہا، یہ تو کوئی عقل مندی کا کام کر رہا، تو در صفے گناہ گاراں بمانی آج وہ حیران، مجرموں کی لائنیں ہوں گی تو اس میں کھڑا ہوگا اور اس وقت پریشان اور غمگین ہوگا کہ اب کیا بنے گا۔ تو در صفے گناہ گاراں بمانی آج وہ حیران،
بترس آخر تو ہے ناداں آداں افدا پرسائے، اس بےزتی اور ذلت سے ہے بیوقوف بچہ، ورنہ پھر بچنے کا کیا چارہ ہو، پھر نہیں جان چھوٹی۔ تو اب بھی وقت ہے کہ جو موقع خدا نے دیا ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں، کچھ اچھا کام کر لیں، ورنہ یوم الحسر ہی آئے گا نا۔ قرآن نے اس کو پچھتاوے کا دن کہا کہ لوگ پچھتا رہے ہوں گے کہ تھوڑا سا دن تھے 60-50 سال اگر زندگی کے اچھے گزار لیتے یار، جنت کے مزے لیتے، اب آگ میں جلیں گے۔ اللہ